بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مبارک سورہ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ کون کون سی امراض میں آپ اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا فوائد ہیں اس کے، کون سے ایسے فضائل ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے فوائد، اس کی برکات، ظاہری اور باطنی علوم، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ آج میں جس سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آج کی معلومات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوں گی۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی مسند اور بہقی نے شعب الایمان میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سورہ فاتحہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق شفا ہی سمجھتے تھے، اور بہت سارے امراض کا اس سے علاج کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف اور سنن النسائی اور دوسری بہت سی حدیث کی کتب میں منقول ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سانپ اور بچھو کے کاٹنے کے اوپر، اسی طرح پاگل پن کے اوپر اور مرگی کے مریض کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جس سے مریض اسی وقت شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو سورۃ الفاتحہ کی بہت سارے دیگر اس کے وظائف ہیں جو بزرگان دین سے بھی منقول ہیں، اور انہوں نے ایک مخصوص مقدار میں اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی تاثیر عطا فرما دی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ اکرام سفر میں تھے تو اسی دوران کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، تو ایک صحابی نے اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورت تریاق ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو شفا اور شافیہ کہا گیا کہ اس کے اندر تمام چیزوں کی شفا موجود ہے۔ یہ سورت اپنے خصوصی اثرات اور برکات کے تحت انسان کو بہت سارے مصائب اور مشکلات سے بھی بچاتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے انسان شیطانی فتنوں سے اور شر سے اور مصیبتوں سے آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شے سے محفوظ اور مامون ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی کو بھی ملا لیا کریں اور معوذتین کو بھی، تو یہ بھی مسنون عمل ہے، آیت الکرسی اور معوذتین کو پڑھنا۔ اب آیت الکرسی کو اگر آپ سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایک فرشتہ نگہبان کے طور کے اوپر پوری رات مقرر ہو جاتا ہے اور وہ اس سونے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھا کریں اور ساتھ میں آیت الکرسی کو بھی پڑھا کریں۔ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر اور برکات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سورت بہت سی مشکلات کو آسانیوں میں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ وہ لوگ جو ذہنی کرب کا شکار ہیں، فکری الجھنوں کا شکار ہیں اور پریشانیوں میں ہیں، تو وہ لوگ اس سورت کو اگر پڑھیں گے تو ان کو ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی۔
اور جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور مختلف غموں کا وہ شکار ہوتے ہیں، وہ اگر سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو ان کو ان سے نجات ملے گی۔ اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں اور بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ وہ جان نہیں چھوڑ رہی، تو وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو بیمار کو تندرستی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، رزق کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمارا رزق وسیع ہو جائے، وسعت ہو جائے، فراخی ہو جائے، تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو محروم ہیں اپنی بہت ساری چیزوں سے، کامیابیاں کہیں نہیں ملتی، وہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو ہر میدان میں ان کو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے مختلف اعمال ہیں جو بتائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ ایک خاص عمل میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں یہیں پر کہ بہت سارے امراض سے شفا یابی کے لیے اور اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اگر آپ اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے تو آپ صحیح طرح یاد کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ کو مخارج کے ساتھ اور صحیح لہجے کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اپنی سورۃ الفاتحہ آپ کسی قاری کو، کسی عالم کو سنائیں اور اس سے اپنی غلطیوں کو درست فرما لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو نماز میں پڑھنے کا بھی آپ کو بہت لطف ہوگا، اور آپ وظیفے کے طور کے اوپر پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کوشش کریں تو فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اب وہ پڑھنا کس طریقے سے ہے وہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا تو 11ویں مرتبہ جب آپ پڑھنے لگیں گے تو جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ یہاں پر پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اس ایک آیت کو آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ کی 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہو گئی۔ اس کے شروع میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو آپ کسی بھی ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ مریض ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پانی کے اوپر دم کر دیں، خود پی لیں اور گھر والے اس پانی کو پی لیں۔ آپ نے اس عمل کو اپنی ضرورت کے مطابق جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد، جس بھی ضرورت کے لیے آپ کریں گے، اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور آپ کے سارے کام ہو جائیں گے جس بھی نیت سے آپ کریں گے۔ اور اسی طرح آپ اس کو 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی اور 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہے، جتنی آپ کی حاجت ہے، آپ اسی اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے معاملات، بیماریوں کے معاملات، تکالیف کے معاملات، مصائب ہیں، آلام ہیں، آزمائشیں ہیں، جو بھی جس بھی طرح کا مسئلہ ہے اللہ رب العزت اس کو حل فرما دیں گے۔ اور ایک چلہ اگر آپ کر لیں گے تو اور بھی زیادہ مفید ہوگا کہ آپ 41 دن تک سورۃ الفاتحہ کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر دفعہ بسم اللہ آپ نے 7 پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 3 بار، 7 بار، 11 بار کسی چیز کے لیے بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے لیے یا کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مزید کوئی بات سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔